آج کا پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ فیٹس یا چکنائیاں ہماری خوراک میں کیوں ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چکنائی خوراک کے 3 بڑے گروہوں میں سے ایک ہے۔ باقی 2 بڑے گروہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ غذا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چکنائی توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ توانائی کی فراہمی کے لحاظ سے اسے مرتکز ترین یعنی موسٹ کنسنٹریٹڈ خوراک سمجھا جا سکتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین فی گرام 4 کیلوری توانائی مہیا کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں چکنائی فی گرام 9 کیلوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ چکنائی کی بدولت خوراک کی بھرپور ہونے کے احساس پیدا ہوتا ہے اور بھرپور بھوک جلدی نہیں لگتی۔ عام خیال کے برعکس چکنائی کا زیادہ حصہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ خوراک میں شامل چکنائی کا 94 سے 98% حصہ آنتوں میں سے جذب ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ کمیتی طور پر چکنائی گلیسرول اور فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساخت اور اجزائی ترکیبی کے اعتبار سے عام درجہ حرارت پر چکنائی مائع بھی ہو سکتی ہے اور ٹھوس بھی۔ کیمیائی اعتبار سے چکنائی کو لپڈز کے گروہ میں رکھا جاتا ہے، تاہم چکنائی کے اجزائی ترکیبی اور ساخت اسے دیگر لپڈز سے ممیز کرتے ہیں۔ حیات کی کئی شکلوں میں ساختی اور تحولی یعنی میٹابولک دونوں سطحوں پر چکنائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان سمیت یہ زیادہ تر غیر غذائی نامیوں کی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ عام طور پر چکنائی مکھن، بلائی، گھی، مارجرین اور چربی کی شکل میں استعمال ہوتی ہے۔ معمولی فرق سے قطع نظر تمام چکنائیاں گلیسرول کے ڈھانچے کے ساتھ لگے فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہیں۔ فیٹی ایسڈ کاربن اور ہائیڈروجن ایٹموں کی لمبی زنجیریں ہیں، جن کے ایک سرے پر کاربوزیلک گروپ ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر بعض دیگر مالیکیول ہو سکتے ہیں۔ ساختی کیمیا کے اعتبار سے چکنائی گلیسرول کا ٹرائی ایسٹر ہے جو ایک ایسڈ اور الکحل کے باہمی تعامل سے وجود میں آتا ہے۔ چکنائی کے خصائص کا انحصار اس امر پر ہے کہ یہ کن فیٹی ایسڈز کے کس ترتیب سے ملنے پر بنی ہے۔ بالعموم طاقتور بین المالکیولی قوتوں کی وجہ سے فیٹی ایسڈ کی طویل زنجیروں پر مشتمل چکنائی کا نقطہ پکلاؤ زیادہ ہوتا ہے اور میٹابولزم میں زیادہ توانائی خارج کرتی ہے۔ حیات کے لیے ضروری وٹامن اے، ڈی اور ای اور کے جیسے کئی کیمیائی مرکبات چکنائی میں حل پذیر ہوتے ہیں اور اسی واسطے سے جسم کے مختلف حصوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ انہضام کے دوران چکنائی فیٹی ایسڈ میں بدل جاتی ہے۔ آنتوں کی انگلی نما ساخت ولائی میں موجود لمف اسے جذب کرتا ہے اور پھر خون میں شامل کر دیتا ہے۔ حیوانی جسم میں جلد اور بالوں کی صحت میں چکنائی کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جسم کے بعض اعضاء کو بیرونی چوٹوں اور جھٹکوں سے بچاتی ہے۔ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں بھی چکنائی کا کردار بڑا اہم ہے۔ خلیوں کے کئی افعال فیٹی ایسڈ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسے جسم اور توانائی کے ذخیرے کی حیثیت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر جسمانی چکنائی یعنی چربی ٹوٹ کر گلیسرول اور فیٹی ایسڈ خارج کرتی ہے۔ جگر اس گلیسرول کو گلوکوز میں بدل دیتا ہے جس توانائی کے حصول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انسولین، گلوکاگون اور ایپی نیفرین جیسے ہارمونز ان سرگرمی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ حیوانی چکنائی جسم کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جب کسی کیمیائی یا حیاتی شے کا ارتکاز خون میں غیر محفوظ حد تک پہنچ جاتا ہے تو جسم اس کی ایک خاص مقدار چکنائی کی نئی تہوں میں ذخیرہ کر دیتا ہے اور یوں جسم کے نہایت اہم اعضاء کی حفاظت ممکن ہے۔ بعد ازاں نظام اخراج، جریان خون اور بالوں کی بڑھوتری کے عمل میں یہ ذخیرہ شدہ اشیاء جسم سے خارج کر دی جاتی ہیں۔ ممکن ہو تو جسم انہیں خارج کرنے کے بجائے تحولی عمل کے ذریعے دوسرے مرکبات میں بدل دیتا ہے۔ انسانی جسم میں موجود چکنائی کی بافتیں ایڈیپوز ٹیشوز کہلاتی ہیں۔ چکنائی انسانی اور حیوانی جانور کی خوراک میں بطور جزو شامل ہیں۔ انہیں فیٹی ایسڈ، صابن، مصفحہ اور بعض ادویات، رنگ و روغن اور کاسمیٹکس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں گاڑیوں اور مشینری کے پرزوں کو چکنا یا آئلنگ کے لیے بھی استعمال اور بے شمار اس کے استعمالات ہیں۔
اگر ہم اپنی غذا میں چکنائی کی مقدار دیکھیں تو مکھن میں 84%، اخروٹ 64%، ناریل 51%، چاکلیٹ 48%، مونگ پھلی 39%، پنیر 37%، دمبے کا گوشت 23%، گائے اور بھینس کا گوشت 12 سے 22%، مرغی کا گوشت 16%، سامن مچھلی 13%، انڈا 10%، دودھ 4%، چاول 2%، گندم 2%، آلو 1%، لیمن 0.7%، سیب میں 0.5%، ٹماٹر میں 4% اور آڑو میں 1% چکنائی پائی جاتی ہے۔